اگر ایک عورت آپ باہر نکلیں اور وہ آپ کے سامنے کسی کو گولی مار کے مرڈر کر دے اور پھر میں کہوں کہ نہیں اس کو مت پکڑیے، یہ ایک عورت ہے، اس نے یہ مرڈر کیا مگر یہ ایک عورت ہے، دیکھیں جرم جرم ہے. آپ گھڑیاں بیچیں گے، اربوں روپے کے آپ چیزیں ہڑپ لیں گے، آپ کو فیس کرنا پڑے گا. اب اگر اس بنا پہ چھوڑ دیا جائے کہ عمران خان صاحب کی بیوی ہیں، وہ آپ کے جذبات ہو سکتے ہیں میرے. جب آپ کے وکلا تاخیری حربے استعمال کریں گے، فورن فنڈنگ کیس کو 6 سال لگے ڈیسائیڈ ہوتے ہوئے، 6 سال، کبھی ایک عذر کبھی دوسرا عذر، کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ. جو اسٹیٹ کاؤنسل اپوائنٹ کیا جاتا ہے قانون کے تحت کیا جاتا ہے. اور دیکھیں اب کسی چیز پہ سائن نہ کرنا، کوآپریٹ نہ کرنا تو کیا ٹرائل روک دیا جائے؟ کیا پورے پاکستان میں ٹرائل کسی ملزم کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ اتنی تاریخیں لے اور کیس کو التوا کا شکار کر دے؟ ہم سیاسی انتقام میں بالکل یقین نہیں رکھتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کیسز چل رہے ہیں یہ سنگین جرائم پر مبنی کیسز ہیں اور جو کیا ہے وہ بھگتنا پڑے گا. ہم نے کسی پہ منشیات نہیں ڈالی، ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہ میں بند کر دوں گا، میں ٹھوک دوں گا، میں مار دوں گا، میں الٹا لٹکا دوں گا، میں پھانسی دے دوں گا. میں شاید خاقان مجھے کہتا تھا میں چور ہوں تو مجھے بند کر دو تو میں نے بند کر دیا. ہم نے تو یہ کام نہیں کیا. آپ کو مال اکٹھا کرنے کی لالچ نے اندھا کر دیا تھا اور ایسی اندھی کرپشن کا وہی انجام ہوتا ہے جو آج آپ کو 14 سال کی سزا دی گئی ہے اور 78 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آپ کو جرمانہ کیا گیا ہے. 78 کروڑ جرمانہ بشرا بی بی کو اور 78 کروڑ روپیہ جرمانہ عمران احمد نیازی کو. تو یہ ملک و قوم کے ساتھ آپ نے مذاق کیا اور اس ملک کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کیا صرف اپنی لالچ کی وجہ سے، اپنی کرپشن کی وجہ سے، اپنی بدنیتی کی وجہ سے. صاحب یہ بتائیے گا کہ جی ندیم صاحب، کیس میں آپ نے فیصلہ یہ دیکھا، اس میں وکلاء یہ کہتے ہیں کہ 342 کا جو مرکزی ملزم ہے اس کا بیان ریکارڈ ہی نہیں کیا گیا، جو کہ بنیادی ضرورت ہے. آپ خود بھی وکیل ہیں، بتائیے گا کہ اتنا کمزور فیصلہ جو آیا ہے یہ تو ہائی کورٹ پہلی بار میں اس کو اڑا کے نہیں رکھ دے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ کے وکلا تاخیری حربے استعمال کریں گے، فورن فنڈنگ کیس کو 6 سال لگے ڈیسائیڈ ہوتے ہوئے، 6 سال، کبھی ایک عذر کبھی دوسرا عذر، کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ. جو اسٹیٹ کاؤنسل اپوائنٹ کیا جاتا ہے قانون کے تحت کیا جاتا ہے. اور دیکھیں اب کسی چیز پہ سائن نہ کرنا، کوآپریٹ نہ کرنا تو کیا ٹرائل روک دیا جائے؟ کیا پورے پاکستان میں ٹرائل کسی ملزم کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ اتنی تاریخیں لے اور کیس کو التوا کا شکار کر دے؟ میرے نزدیک سائفر کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس تھا پہلے دن سے، کیونکہ ایویڈنس موجود تھی. کیس چلتا ہے ایویڈنس کے اوپر. اگر تو وہ سائفر لہرایا نہ ہوتا جلسے کے اندر اور وہ ویڈیو موجود نہ ہوتی اور اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش نہ کیا گیا ہوتا تو پھر آپ کی بات مان لی جاتی. پوری دنیا نے دیکھا ہے وہ سائفر لہرایا گیا ہے اور اس کو لہرانا، اس کے حوالے سے بات کرنا، اس کو جھوٹ گھڑنا جس سے ملک دشمنوں کا فائدہ ہوا ہے، وہ اوپن اینڈ شٹ کیس اسی دن بن گیا تھا جس دن آپ نے جلسے میں تقریر کر دی. آپ خود جی وکیل ہیں، ظاہر ہے ملزم کی موجودگی میں جج جو ہے وہ سزا سناتا ہے، لیکن بشرا بی بی نہ وہ مفرور تھی نہ ملک سے باہر تھی، وہ پاکستان میں بلکہ اسلام آباد میں موجود تھی. کہا یہ جا رہا ہے کہ جج صاحب نے چھٹی مانگی تھی، وہ بیمار تھے، انہیں چھٹی نہیں دی گئی تو انہوں نے غصے میں فیصلے سنا دیا کیس کا. تو اب اس کا آگے کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بشرا صاحبہ بھی عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہی. انہوں نے پچھلے کئی ماہ، آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ کتنی پیشیاں انہوں نے سکپ کی ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو عمران نیازی صاحب کی حکومت کو ڈبونے میں جو کردار ادا کیا ہے، اب پشیمانی بھی ہے کہ اندازہ نہیں تھا نا کہ اتنی کرپشن ہم کر رہے ہیں، ہمیں بھی کوئی پوچھے گا. تو یہ اب کیس سارے جینون ہیں، آپ کے سامنے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. اور جس طرح بشرا بی بی نے اس ملک و قوم کا نقصان کیا ہے اربوں روپے کے تحفوں کے ساتھ یہ کرپشن کر کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سزا جج صاحب کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ ملزم کو موقع دیا جائے، وہ موقع ویل نہ کرے تو غیر موجودگی میں سزا سنائی جا سکتی ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت اگر آ جاتی ہے تو کیا یہ جو احتساب کا سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عمومی طور پر دیکھا گیا کہ اس طرح کے کیسز میں جب حکومتیں الیکشن کے بعد جو ہے ان کو ریلیف دے مل جاتا ہے، جو بھی ملزم ہوتا ہے یا مجرم ہوتا ہے، تو کیا ان کو اس میں ریلیف ملنے کے چانسز بھی موجود ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سیاسی انتقام میں بالکل یقین نہیں رکھتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کیسز چل رہے ہیں یہ سنگین جرائم پر مبنی کیسز ہیں اور جو کیا ہے وہ بھگتنا پڑے گا. ہم نے کسی پہ منشیات نہیں ڈالی، ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہ میں بند کر دوں گا، میں ٹھوک دوں گا، میں مار دوں گا، میں الٹا لٹکا دوں گا، میں پھانسی دے دوں گا، میں شاید خاقان مجھے کہتا تھا میں چور ہوں تو مجھے بند کر دو تو میں نے بند کر دیا. ہم نے تو یہ کام نہیں کیا. اب ان کا اپنا کیا جا رہا ہے جو ان کے سامنے آ رہا ہے اور یہ کیسز انشاءاللہ تعالی جاری رہنے چاہیے.
اور یہ رہیں گے کیونکہ یہ ریاست پاکستان کا، پاکستان کی عوام کا لوٹا ہوا مال ہے جو عمران نیازی صاحب گھر لے کے گئے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب سیفر لہرایا گیا تو اس وقت اس کو جھوٹ قرار دیا گیا بقول پی ٹی آئی کی، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو جھوٹ تھا تو پھر آپ لوگوں نے کیس کیوں بنایا؟ اگر کیس بنایا تو اس کا مطلب عمران خان کی حکومت صحیح کرائی گئی تھی سازش کر کے سیفر کے ذریعے۔ دیکھیں بات یہ ہے، آفیشیل سیکرٹس ایکٹ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا دستاویز جو آیا ہو آپ کو کسی بھی ملک سے، جو سیکرٹ ہو، کلاسیفائڈ ہو، وہ آپ پبلک نہیں کر سکتے۔ اب اس کے کانٹینٹس میں کہیں یہ نہیں تھا کہ ہم آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں، آپ کی حکومت گرا رہے ہیں، آپ کو ہم ختم کرنے لگیں، نیست و نابود کرنے لگیں۔ آپ نے ایک تو یہ جرم کیا کہ آپ نے اس کو پبلکلی لہرایا، اس کو استعمال کیا سیاسی مقاصد کے لیے، اور جھوٹ بولا اس سائفر کے حوالے سے۔ تو جرم آپ کے 2-3 ہیں۔ آپ اٹھا لیں، ہمارے دشمن ممالک کے اندر باقاعدہ اس پہ ویلاگس کیے گئے، شاباش دی گئی اور کہا گیا کہ جی عمران خان نے کمال کر دیا، پاکستان میں کسی نے آج تک جرت نہیں کی یہ کام کرنے کی، عمران خان نے کر دیا۔ تو بات یہ ہے، آپ 3-4 قوانین کی وائلیشن کر رہے ہیں، تو جب آپ وائلیشن کریں گے تو اس کا تو آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لاسٹ کوسچن جی، میں نے آگے جانا ہے، میں مڈل کلاس کا آدمی، وڈیرے سے میرا مقابلہ ہے، آپ لوگوں نے مجھے ادھر بٹھا لیا ہے۔ اس سے بھی سوال نہیں دیکھیں، بڑا فرق ہے۔ پاناما کا کیس بنایا گیا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلا کے سزا دی گئی۔ ادھر تو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس خود انہوں نے اعتراف کیا کہ میں نے جان کے برطانیہ میں کیس نہیں کیا تھا کیونکہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے کابینہ سے اپروول دے دی اور ملک ریاض کو اربوں کا فائدہ دے دیا۔ توشہ خانہ کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، آپ کے سامنے، اربوں روپے کے تحائف بیچ دیے انڈر ویلیو کر کے۔ سائفر کا کیس آپ کے سامنے ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایویڈنس کے بغیر کیس بنا ہے، بڑی ٹھوس ایویڈنس پہ یہ کیس بنا ہے۔ یہ کل کو معتبر نہیں ہوگا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ لاسٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ خواتین کو آپ جیلوں میں ڈالتے رہے، جس کے بعد آپ کی پارٹی یہ کہتی رہی کہ جب تک انصاف کے ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہیں ہوں گے ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ آج عمران خان کی اہلیہ کو ان کے سامنے گرفتار کر لیا گیا، جو کہ آپ کہتے تھے مریم نواز کو نواز شریف صاحب کے سامنے گرفتار کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے لیے ترازو کے پلڑے برابر ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے جذبات کی بڑی قدر ہے بشرا بی بی کے لیے جو آپ رکھتے ہیں، میں رکھنے چاہیے، اچھی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو والد کے سامنے جیل میں گرفتار کیا گیا تھا ایک جھوٹے کیس میں، چودھری شوگر مل کے کیس میں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے تو یہ ریکٹ نہیں چلایا تھا پنکی گوگی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان والا۔ اگر ایک عورت آپ باہر نکلیں اور وہ آپ کے سامنے کسی کو گولی مار کے مرڈر کر دے اور پھر میں کہوں کہ نہیں اس کو مت پکڑیے، یہ ایک عورت ہے، اس نے یہ مرڈر کیا ہے مگر یہ ایک عورت ہے، دیکھیں جرم ہے۔ آپ گھڑیاں بیچیں گے، اربوں روپے کے آپ چیزیں ہڑپ لیں گے، آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ اب اگر اس بنا پہ چھوڑ دیا جائے کہ عمران خان صاحب کی بیوی ہیں، وہ آپ کے جذبات ہو سکتے ہیں، میرے تو نہیں۔